إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ورحمته عليكم لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا خلاصہ ہم نے شروع کیا تو سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، جس میں یہودیوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے دو بڑے مقصد ہیں ان کا تفصیلی ذکر کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم نبی زادے، رسول زادے، صاحب زادے، پیغمبر زادے، پہلی کتابوں کے وارث، اگر یہ محمد نبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ حالانکہ تذکرہ تھا، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، بددیانت تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کی باتوں میں نہ ہو، یہ پڑھے لکھے بدماش ہیں، سب پتہ ہے ان کو، چھپاتے ہیں، خائن ہیں، بددیانت ہیں، بد اخلاق ہیں، متکبر ہیں، ذلیل ترین مخلوق ہیں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سامنے رکھا تاکہ ان کے غرے میں آ کے لوگ دین سے دور نہ رہیں۔ اور دوسرا سبب بڑا یہ تھا امت محمد کو تنبیہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہت اونچے لوگ تھے، ہم نے ان کو چنا، کتابیں نازل کی، ان میں بادشاہ بنائے، نبی رسول بنائے، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، ان کا حشر کیا ہوا؟ اب دنیا کی قیادت، سیادت، سرداری لے کے ان سے اے امت محمد ہم تمہیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سرداری دنیا کی لینے سے پہلے، کتاب لینے سے پہلے ان کے حالات پڑھ لو، سمجھ لو ان کے حالات اور ان کی تاریخ، کہ اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں نے کو تمہیں پرمٹ لے کے نہیں دیا ہوا، تمہیں بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ دو بڑے سبب ہیں بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ تفصیل سے کرنے کا۔ تو ہم نے خلاصہ کے طور پر اس کے 5 حصے کیے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی توفیق سے یہودیت کی مختصر تاریخ بتائی، پھر جو اللہ کے ان پر انعامات تھے، اس کے بعد جو ان کی نافرمانیاں تھیں، بغاوتیں، اس کے بعد ان کے جو دعوے تھے، باوجود نافرمانیوں کے دعوے بڑے اونچے کرتے تھے، اور اب آخری چپٹر اس میں کہ پھر اللہ کے ان پر عذابات کیا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے عذاب ان پر 6 آئے اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلا عذاب، ان میں سے ہر ایک عذاب بہت بڑا ہے، سب سے پہلا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو۔ کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ ناراض ہو جائے، پیچھے کیا بچا؟
تو اللہ نے قرآن مجید کی پہلی صورت میں یہ بات بتا دی کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں سمجھایا کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی، ضالین نہ راستہ گمراہوں کا، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ عیسائی، یہ حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے مغضوب علیہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، غضب وہ یہودی ہیں، پھر جتنے بھی قیامت تک غلط کام کرنے والے ہوں گے وہ اس میں شامل ہیں، غضب میں، مغضوب علیہ ہونے میں، یہودی امام ہیں، پھر قیامت تک سب جن پر اللہ ناراض ہے وہ ان کے پیچھے داخل ہیں اس میں۔ ضالین گمراہ ہونے میں عیسائی امام ہیں، پھر جتنے بھی قیامت تک گمراہ فرقے ہوں گے تھوڑے یا زیادہ جو بھی گمراہی کریں گے اس میں سب جو ہے اس میں شامل ہیں، اور ان کے امام یہ عیسائی۔ اور یہ بات بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دی کہ ان دونوں میں خرابیاں کیا تھیں۔ یہودیوں میں سب سے بڑی خرابی تفریط، کمی، اپنے لیے گنجائشیں نکالنا اور حرام کو حلال کرنا، یہ ان کا وتیرہ، یہ ان کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے رسولوں کے احکام کو شرح صدر کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ قبول نہ کرنا اور ان میں گنجائشیں نکال، مثلا چربی ان پر حرام ہو گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کو پگھلا کے استعمال کرنا شروع کر، تو اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ غضب اس کی وجہ یہ کمی کرتے تھے، کمی اپنے لیے حلال گنجائشیں نکالتے تھے۔ اور عیسائیوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب افراط تھا، زیادتی، جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا اس کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، اپنے اوپر نہانا نہیں ہے اور شادی نہیں کرانی اور اچھا کھانا نہیں کھانا، بھوکا رہنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، روانیہ جنگلوں میں رہنا ہے۔ یہ عیسائیوں نے اپنے اوپر خود لاگو کر لی یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی تمہارے اندر تفریط بھی آئے گی، کمی بھی، اور تمہارے اندر زیادتی بھی آئے گی، حالانکہ ہماری راہ صراط مستقیم ہے، درمیانی، اور ہمیں کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً تم درمیانی امت ہو، اور راستہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے درمیان والا بہترین ہوتا ہے، ادھر ادھر کنارے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یا راستے سے انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ درمیان والی راہ، ہم صراط مستقیم ہے، ہمارا سیدھی ٹھوس راہ، مستقیم کا معنی بالکل سیدھی راہ، نہ اس میں کمی ہے کہ جو اللہ نے احکام دیے اس کے رسول نے بتائے اس میں گنجائش سے نکالے، اور نہ اس میں افراط ہے، زیادتی ہے کہ اپنے اوپر خواہ مخواہ ہم پابندیاں لگوا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے گنجائش مانگی کسی چیز میں تو ہم نے ماں کوئی گنجائش نہیں، حد کا مسئلہ آیا کہ جناب اس میں کچھ ترمیم کر لیں، تبدیلی کر لیں، یہ قریش کی عورت ہے فاطمہ، چوری کی ہے، اگر اس کے ہاتھ کٹ گئے تو قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے پہلے لوگ یہودی اس لیے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے کہ جب ان میں کو بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، چھوٹا کرتا اس پہ ہاتھ لگا دیتے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ قریش کی عورت ہے نا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کوئی گنجائش۔ اور جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ان کو اپنے پر حرام کرنا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے چل رہا ہے، میں اس کو کیا ہے جناب اس نے منت مانی ہے میں پیدل حج کروں گا، میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو عذاب دے، سواری پر چڑھ کے جا کے حج کرے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے، اس کو کیا ہے جناب اس نے منت مانی ہے روزہ رکھوں گا،
دھوپ میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا، بات نہیں کروں گا۔ 4 باتیں، روزہ رکھوں گا اور روزے کی حالت میں دھوپ پر رہوں گا اور کھڑا رہوں گا اور کسی سے گفتگو نہیں کروں۔ میں اس کو کہو سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، بات چیت کرے، روزہ پورا کرے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اب دیکھ لو اس امت کے علماء، پڑھا لکھا طبقہ، دانشور جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں گنجائش نکالی ہوئی ہے۔ سود حلال کیا، انشورنس حلال کی، بے پردگی حلال کی، داڑھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو حلال کیا۔ شادی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو گند مند ہے، کچھ نہیں، یہ سب یہ یہودیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یہودی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودیت کی جھلک ہے ان کے اندر۔ پیٹ پرست علماء، تمام پرست لالچ رکھنے والے، اپنی سرداریاں، لیڈریاں، مال اور دنیا کے اندر اپنا ایک وہ رکھنے والے، یہ لوگ ہیں جن میں یہودیت کی جھلک ہے۔ لوگوں کو گنجائشیں نکال کے دیتے ہیں۔ پہلے کہہ دیتے ہیں او نہیں یہ ٹھیک نہیں، مجھے مجبوری ہے نا، بیوی بچے رہنا، آخر دنیا میں رہنا ہوتا ہے، اور ویسے وہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ویسے گنجائش نکل سکتے، لا وہ حلال ہوا ہے پہ۔ اور جو دوسرے جاہل صوفی ہیں، جاہل صوفی، ان کے اندر وہ عیسائیت کی جھلک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ عیسائی ہیں، میں کہہ رہا ہوں عیسائیت کی جھلک ہے۔ اعتکاف کا بیٹھنا ہے، نہانا نہیں، بولنا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ قصے مشہور کیے ہوئے کہ فلاں جو ہے 12 سال تک کاٹ کی روٹی کھاتا رہا، فلاں الٹا لٹکتا رہا، اور فلاں جو ہے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کو بتاتا ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، کہ پریز بتاتا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ پریز کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے ہٹ کر، نہ کمی ہو گنجائشیں اور نہ زیادتی ہو۔ تو یہود کے اندر میں نے بتایا کہ یہ خرابی تھی، گنجائش، اس لیے اللہ کا غضب آیا نصارہ پر بھی، لیکن گمراہ ہے، انہوں پتہ نہیں ہے نا۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود اپنے لیے حلال کرتے ہیں، گنجائشیں کرتے ہیں لوگوں، تو ان پر اللہ کا غضب غیر المغضوب علیہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا باؤ بغضب من اللہ، یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ ظالموں کے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وباؤ علی غضب بغضب علی غضب، ان پر اللہ کا غصہ ہوا اور پھر اور بڑھ گیا۔ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نشانیاں چھپائیں، اللہ کو غصہ آ گیا، اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ کو اور غصہ آ گیا ان ظالموں پر۔ تو یہ مغضوب علیہ قوم ہے، یہودی مغضوب علیہ قوم ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان پر غضب ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا، اچھا وہ غضب کی بھی ایک بات تھی کہ حلال چیزیں حرام کر دی۔ میں نے بتایا نا کہ میں اللہ کے جو عذاب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو غضب ہوا اللہ کا، جو حلال چیزیں تھی نا، ان کے کرتوتوں گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر۔ مثلا یہ چربی ہمارے لیے حلال ہے، ان کے لیے بھی حلال تھی، اللہ کہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی جو ہے ان پر حرام کر دی، اور ان پر اور بھی کئی ہم نے کھانے پینے والی چیزیں حرام کر دی کیونکہ ہمیں غصہ آیا ان پر۔ پھر اس غصے، اس غضب کی وجہ سے ایک اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کا غصہ تھا ان پر کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانو گے، اور اس بات کو پکا کرنے کے لیے اور ان کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کو سیدھا کرنے کے لیے طور پہاڑ ہم نے اکھیڑ کے ان کے اوپر کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لے لو اس تورات کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو۔ کسی قوم کے ساتھ ایسا ہوا؟ ان کے ساتھ ایسا ہے۔ اللہ کا غضب، اور غضب کی وجہ سے ان پر عذاب آیا کیا؟ حلال چیزیں حرام کی۔
غضب کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ اٹھایا ان کے اوپر، اور اللہ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، مسکن، ذلیل ہونا اور محتاجی مسلط کر دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی دنیا میں یہ پائے جائیں گے ذلت ان کا مقدر ہوگی، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ایک اللہ تعالیٰ اگر ان کو مہلت دے، موقع دے، اس وجہ سے یہ ہوں گے، یا لوگوں کا تعاون، لوگوں کی وجہ سے ان کی اپنی شخصیت، اپنا نام، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، خود مختار ہونا، باوقار ہونا، دنیا کی قوموں میں عزت حاصل کرنا ان کی قسمت میں ختم، ذلت، رسوائی، ساری قومیں ان کو برا سمجھیں گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ان پر لعنتیں ڈالیں گی، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، چنانچہ پوری انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ نافرمان ہوئے، ذلت، رسوائی، ساری قومیں ان کو برا سمجھنے لگی اور ان پر لعنتیں برسنے لگی، اور دنیا میں کہیں ان کو ٹھکانہ نہ ملا۔ آج اگر اسرائیل دنیا میں ہے تو یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کی وجہ سے۔ ایک نو مسلم اس نے لکھا آرٹیکل، وہ اس میں لکھتا ہے کہ اگر امریکہ اور برطانیہ اس سے ہاتھ کھینچ لیں، 24 گھنٹوں میں اسرائیل دنیا میں قائم نہ رہے۔ انہوں نے اس کو چھاونی بنایا ہوا ہے ظالموں نے۔ 22 ملک ہیں، یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنی غفلتوں کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ ایک وقت میں کئی کام کرتا ہے، ان کو سزا میں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں کی سلطنت اگر دنیا میں قائم ہے، اسرائیل واحد، یہ صرف امریکہ، برطانیہ کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں جب جو لوگ پیچھے تاریخ جانتے ہیں یا زندہ ان کو پتہ ہے، پوری دنیا میں ذلت، رسوائی، مارے مارے پھرتے تھے، کوئی ان کی جگہ نہ تھی۔ مسلمانوں کی غفلتیں، سستیاں، زمینیں ان سے لے لی انہوں نے، اور وہ بیٹھے تھے عالمی جگے، انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کر کے، یہ مسلمانوں کے دل میں چھرا گھونپا گیا۔ یہ چھاونی ہے، دراصل کوئی ملک نہیں ہے، جیسے ملک اپنی چھاونیاں بناتے ہیں فوجیں، یہ امریکہ، برطانیہ کی فوجی چھاونی ہے اسرائیل، تیل اور دوسرے چیزوں پر قبضہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سستی، غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ پورا سنٹر ہے، اور سب کو ان کو نا، یہ ان کا ایک پالتو کتا، خنزیر، خنزیروں کی اولاد، یہ یہاں یہ اس کو بٹھایا صرف ان کی وجہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 67 کی جنگ ہوئی، ظالم بیت المقدس لے گئے، اس کے بعد 73 میں بدلہ لیا مصر نے بدلہ لیا، نہر سویز لی واپس، صحرائے سینا لیا مصریوں نے۔ اور جب آگے بڑھنے لگے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت کے اخباروں میں موجود ہے، تاریخ پڑھو، کہ امریکہ سے جہازوں کی لائن جو اسلحہ لے کے آتی تھی اسرائیل کی، جیسے پل ہوتا ہے، پل ایسے امریکہ پورا ایسے، اور یہ سرے عام امریکی صدر کہتے ہیں کہ اسرائیل ہماری اشارہ ہے، اسرائیل ہماری خارجہ پالیسی کا پہلا نقطہ ہے۔ یہ بالکل ان کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے یہ لوگوں کے دست نگر ہوں گے، ذلت، رسوائی، ان کا اپنا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پالتو کتے، اور امریکہ کے وہ اس پہ وہ کھڑے ہیں۔ تو پھر امریکی مصر کے صدر نے کہا تھا میں ان کو مزہ چکھا دیتا، لیکن میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے، کوئی نہ یہ کہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ذلت، رسوائی ہے تو حکومت، اور حکومت کہاں ہے؟ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عیسائی بھی، امریکی بھی، میں کہا کرتا ہوں دنیا کی بیوقوف ترین قوم دنیا میں آج امریکہ کی، سب سے بیوقوف احمق امریکی ہیں۔
اکثریت ان کی عیسائیوں کی ہے، اور یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ مریم نے غلطی کی، غلطی کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوا اور عیسیٰ رسول نہیں تھا۔ ہمارے بڑوں نے رومیوں کو شکایت لگا کے عیسیٰ کو مروا دیا علیہ السلام، حالانکہ وہ قتل نہیں ہوئی، شہید نہیں ہوئی۔ ان کے یہ عقیدے ہیں، اور ظالم عیسائیوں کے ملکوں پہ یہ حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا میں گیم یہودیوں کی چل رہی ہے، معاشی اور سیاسی، اور آگے جو ہیں استعمال ہو رہے ہیں امریکی، اور اب تو جو ہے وہ خالص یہودی ہے جو اب صدر ہے۔ پکا یہ سب سے پوچھ لو، پڑھ لو، امریکہ کے اندر ایسا انہوں نے ہولڈ رکھا ہوا ہے، کوئی صدارت پر نہیں آ سکتا یہودی سرمایہ کاروں اور یہودی جو ہاں سردار ہیں ان کی اجازت یا ان کے تعاون کے بغیر۔ وہاں ایسے کلچ لگو اور پھر وہ مجبور ہے۔ اب دیکھ لو سارا کچھ وہ ان کا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلت رسوائی، تو میں نے کہا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اسرائیل بڑی حکومت ہے۔ کیا حکومت؟ اور یہ ایسے گندے ہیں کہ خود امریکہ اتنا کچھ ان کے لیے کرتا ہے، خود امریکہ کی جاسوسی کرتے ہیں اور پکڑے گئے کئی بار۔ ان کی سرشت طبیعت میں شرارت ہے، یہ بھی ایک ذلت ہے۔ سب یہ ہٹلر جو ان کو مارنے ان کی نسل مکانے کے لیے قریب تھا، وہ کیا تھا؟ ہٹلر کیا اس کو کیا تھا؟ مسلمان تھا وہ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس نے یہ چاند چھوڑے گا تھا۔ میں نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ خنزیروں کی اولاد کتنے گندے لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جملہ آج پھر کہتا ہوں، دنیا میں عقیدے کا فساد، معاملات کا فساد، معیشت کا فساد، سیاست کا فساد، معاشرت کا فساد، کوئی فساد دیکھو اس کی تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ڈوری پکڑو، پیچھے خنزیر کی اولاد کو یہودی بیٹھا ہوگا۔ ان کو راس ہی نہیں ہے۔ بس وجہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا نہ، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا پیچھے کہ کرتوتے کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے سمجھتے، کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، یہ باقی جانور ہیں۔ ان کو انسانوں کی شکلیں ملی ہوئی ہیں ہماری سہولت کے لیے کہ ہم نے ان سے معاملے کرنے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہودی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں یہودی کو تھپڑ نہیں مارا جا سکتا، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اور اگر کوئی یہودی کو تھپڑ مارے تو کم از کم سزا اس کو قتل ہے۔ جرأت کیسی اس نے اللہ کے بیٹے کو مارا؟ یہ اصل میں مسئلہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بس ان کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ان کو تو چھوڑو جو حکومتوں کے، یہ عام لوگ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ لوگوں نے لباس میں، شکل صورت میں، بیٹی بیوی کے لباس میں، تعلیم میں ساری یہودیت اپنائی ہوئی ہے۔ یہ ہے یہودیوں کی ہوشیاری اور چلکی۔ کہتے ہیں میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو ایسا بنا دینا کہ کسی لڑنے کے قابل نہیں۔ فلسطینی مسلمان وہاں بچے، یعنی یہ ذلت نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے پتھر مارتے ہیں، خنزیروں کی اولاد، یہودیوں۔ ٹھیک ہے امریکہ کے دیے ہوئے ٹینک ان پر گولیاں برساتے ہیں بچے۔ کبھی تم نے دنیا میں دیکھا کسی فوج کے ساتھ بچے ایسے کرے؟ یا ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، یا یہودیوں کو، کہ وہ گائے کے پجاری، یہ بھی گائے کے پجاری، ان کا رشتہ ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے ہمیں۔ وہ جب وہ مسلمان کہتے ہیں نا خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یہود، یہودیو خیبر خیبر خیبر، یاد کرو خیبر، ہم نے تمہارا کیا حاصل کیا؟ خیبر، محمد کا لشکر پھر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی جواب دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے محمد کا لشکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شکست دے گا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں تمہارے اندر داخل ہو کے، تمہارے پڑے ہوئوں کو ہم نے اپنا ایجنٹ بنا کے ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں، ایسے ہم نے کلچر ثقافت کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں کہ محمد کا لشکر کبھی جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت سے پہلے مسلمان غالب ہوں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ اتنے ذلیل لوگ ہیں کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ بھی بول پڑے گا کہ یا اللہ میرے پیچھے یہ خبیث نہ ہو، اور مسلمان ادھر گند خنزیر کی نسل کا ایک ادھر بیٹھا ہی۔ قرآن حدیث میں پتھر بولے گا، درخت بولے گا۔
ہاں سوائے غرقت کے، غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ظالموں کو یقین ہے اندر سے سارا۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ درخت جو بیجا جا رہا ہے وہ غرقت کا درخت، یہ ہمارا درخت۔ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں بولے گا۔ تو یہ ذلت ہے اور کیا کہ جمادات جو ہے وہ بھی بول کے، نباتات بول کے بتائیں کہ یہ یہودی ہے، مارو ان کو۔ ذلت رسوائی ہے ان کی۔ اسرائیل کی وزیر اعظم ہوتی تھی ایک عورت، اس سے پوچھا کسی نے، یہ درخت اگوا رہے ہو، تمہیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان غالب آئیں گے؟ کہتے ہیں ہاں، اس لیے ہم یہ انتظامات کر رہے ہیں کہ وہ لشکر پیدا نہ ہو۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ لشکر کب ہوگا؟ کہتا ہے وہ لشکر، سنو مسلمانوں سنو، یہودی عورت کہہ رہی ہے اور عام نہیں ہے، سربراہ ہے ان کی، وہ کہتی ہے کہ وہ لشکر اس وقت تیار ہوگا جب مسلمانوں کی صبح کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں۔ جو صبح اٹھ نہیں سکتا، 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، وہ جان دے گا، لڑے گا یہودیوں سے۔ صبح دیکھ لو مساجد میں دیکھ لو، چند آدمی ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ قسم کے، ساری قومی رات 12-1-2 بجے تک تو وہ سارا بس کیا کوئی خریداری میں ہے اور کسی نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں بس، اور صبح سوئے رہتے ہیں سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کے نہیں اٹھتا نا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یہ سارے 3-4 بوتلیں پیشابوں کے کانوں میں چڑھا کے پڑے ہوتے ہیں نحوست کے مارے ہوئے۔ یہ بڑا فیشن بن چکا ہے۔ صبح اٹھے تو مزدور اٹھے، صبح اٹھے تو مولوی اٹھے جس نے اذان کہنی ہے، صبح اٹھے تو یہ چند بابے اٹھے، ہمیں کیا ہے، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، سوتے رہتے ہیں، منحوس نحوست والی زندگی۔ واللہ نہ مسلمانوں کے، پاکستان والوں کے اور دوسرے ملکوں کے اللہ معاف فرمائے، نہ دنیا نہ آخرت۔ جاپان ہے، چین ہے، امریکہ برطانیہ، چلو دنیا تو بناتے ہیں، ان کے متعلق بتاتے ہیں، نعیم صاحب نے ہمیں بتایا تو صبح دکان کھولنی ہے، شام کو صورت بس۔ یہ بھوکی ننگی قوم مقروض 11-12 بجے دکانیں کھلتی ہیں۔ کوئی آدمی ان علاقوں میں آدمی چلا جائے ڈیفنس وغیرہ میں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ساری قومیں صبح کے وقت فتح ہوئی ہیں۔ جس قوم نے غلبہ پایا کسی قوم پر، صبح کے وقت سارے سوئے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ رکھا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے حملہ کرتے تھے، سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی قومیں مفتوح ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ لشکر اس وقت تیار ہوگا جب ان کی صبح کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے۔ ذلت رسوائی ہے ان پر، لیکن مسلمانوں کی غفلت، سستی اور غیر مسلموں کی اشیر بات، تعاون کی وجہ سے ان کا وجود ہے، اپنا نہیں ہے۔ قرآن صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ان پر غضب ہوا، اللہ نے ان کو ایک یہ سزا دی کہ ان میں بندر اور خنزیر بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ایسے گھر بنا لیے، مچھلی گھر، کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی وہ ساری پھنس جاتی، اتوار کی صبح پکڑ لے۔ میں نے بتایا نا گنجائش سے نکالتے تھے اپنے لیے۔ اللہ کو غصہ، اللہ نے بندر بنا دی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا حال انبئکم قل حال انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ نبی ان کو کہے بدترین تو تم ہو کہ اللہ کا تم پر غضب ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی، اور تم میں خنزیر اور بندر اللہ نے بنائے۔ بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئیں، نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے عذاب آئے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم فرعون، مٹی۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی شکلیں تبدیل ہوئی، خنزیر بنے اور بندر بنے۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جن کی شکلیں تبدیل ہوئی ہو۔ یہ اللہ کا ان پر عذاب تھا کہ ان کے چہرے بتھے خنزیروں والے بن گئے، بندروں والے بن گئے، لیکن وہ 3 دن زندہ رہے، مر گئے وہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ شکار نہیں کرنا تو 3 گروہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے 3 گروہ ہو گئے، ایک شکار کرنے والے، ایک ان کو روکنے والے،
اور ایک درمیان میں کسی کو کچھ نہ کہو، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہا ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہا ہے۔ صوفیاں دا ٹولہ اس بات نے امت کو گمراہ کیا۔ اور لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن بات کو کرنا تو ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، مارکیٹوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ بات ہوتی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ امت کا یہ حشر ہوتا ہے جو آج ہوا پڑا ہے کہ دیندار گھرانوں کے اندر کو بات کرے تو گھر والے دین وہی گلے پڑ جاتے ہیں، آگے اس نے کسی سے کیا بات کرنی ہے؟ یہ صرف یہی ہے، چپ 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 چپ۔ اور لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا، بات تو کرو۔ تو صوفیوں کا ٹولہ، ایک شکار کرنے والا، ایک ان کو روکنے والا، اور تیسرا جہاں کو لگا رہنے دو۔ قرآن کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، جب عذاب آیا وہی بچے جو روکتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ناراض ہوا، ناراض ہونے کی وجہ سے طور پہاڑ ان پہ کھڑا کیا، ناراض ہونے کی وجہ سے حلال چیزیں ان کے لیے حرام کی، اور ناراض ہونے کی وجہ سے ذلت محتاجی ان کا مقدر بن، ساری دنیا میں ان کو ذلیل سمجھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت رسوائی ان پہ مسلط کی، ان میں بندر بنے اور خنزیر بنے، اور ان کی شکلیں تبدیل، اور صدیاں گزری، صدیاں ان کو دنیا میں کچھ جگہ نہ ملی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، شہر قریب تھا، رسول نے کہا کہ یہ شہر ہے، یہاں چلو، آگے بڑھو، کہنے لگے تو اور تیرا رب جا کے لڑو، جہاد کرو، اور جب فتح ہو جائے بتانا ہم آئیں۔ اس سے گھٹیا ذلیل بات کبھی کسی قوم نے کی ہوگی؟ اللہ نے اس کے بعد ان پر شہر ملک حرام کر دیے ظالموں پر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قیامت تک ان کو عذاب چکھاتا رہے گا، اللہ ان کے اوپر مسلط کرتا رہے گا۔ چنانچہ قبل المسیح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بابل کا بادشاہ بخت نصر، انہوں نے کرتوت ہے کہ اس نے حملہ کیا، چڑھائی کی، یہ بیت المقدس وہ جو عمارت ہے نا قبلہ، وہ بھی ہے، اور شہر کا نام بھی بیت المقدس ہے۔ جیسے یعنی وہ بیت اللہ شریف ہے، ایک تو عمارت ہے نا بیت المقدس، شہر جو ہے اس کا نام بھی بیت المقدس ہے۔ تو وہ شہر اس نے سارا اجاڑا، اینٹ سے اینٹ بجائی، اور یہودی اس نے ہزاروں کی تعداد میں قتل کیے، اور عورتیں بھی قتل کی، اور جو باقی بچے ان کو غلام بنا کے ہانک ہانک کے درے مار مار کے بابل لے گیا۔ باہر روتے پیٹتے رہے صدیاں۔ پھر ایک روم کا بادشاہ اٹھا، اس نے ان کو مار 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 کے ان کا کچوبر نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ان کو یہ ان کے نافرمانیوں کرتوتوں کا آخرت میں عذاب تو ہے، دنیا میں ان کو وہ ذلیل کرتے اور مارتے رہیں گے۔ پھر روم کا بادشاہ ہے، اس نے ان کا کچومر نکالا، اور جب مسلمانوں کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ انہوں نے غلطیاں کرتوتیں کی، تو پھر بنو قینقاع بھی جلا وطن ہوئے، بنو نذیر بھی جلا وطن ہوئے مدینہ سے، اور بنو قریظہ کو غداریوں کی وجہ سے قتل کیا گیا، کھائیاں کھود کے ان کا 600 آدمی مار کے ان میں پھینکا گیا غداروں کو۔ خیبر جو چلے گئے وہاں شرارتیں کرنے لگے۔ پھر وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، خیبر میں پہنچے، اور آپ نے جاتے ہی فرمایا اللہ اکبر،
فتح خیبر، محمد آ گیا ہے، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا. آج ان پہ غلبہ پایا، قلعوں میں تھے، قلعے فتح کیے، ان کو قیدی بنایا. 3000 چشمہ ہیں وہاں، اتنے خوشحال تھے. ان کو خوشحالی رات نہیں آتی، شرارتیں کرتے رہتے. اور جو بڑے ان کے سردار یہودی، مدینے میں ایک ان کا سردار یہودی رہتا ہے، استغفر اللہ، نبی کی بیٹیوں بیویوں کے متعلق ایسے باتیں چھوڑتا ہے جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے. پردے والی جو صحیح شریف ہوں ان کے مطلب باتیں کرتے رہتا ہے تاکہ ہمارے جیسے سارے ماحول کے ہو جائیں. رسول اللہ نے اس کو وہاں قتل کروایا. ایک اور ظالم تھا وادی القریٰ میں، شرارتیں کرتا تھا، مکہ والوں سے مل کے حملے کے پروگرام بناتا تھا. اس کو وہاں قتل کرا، ٹھکانے لگوایا ظالموں کو. ہیں گندے لوگ. کسی مشرک کو تو آپ نے ایسے قتل نہیں کروایا. ٹھیک ہے وہ مشرک ہے، اس کا پتہ ہے. یہ خناس قسم کے لوگ ہیں، حاسد. پھر رسول اللہ نے جو آخری وصیتیں کی، جا رہے تھے دنیا میں، آخری جو وصیتیں کی نا، آخری ان میں 3 وصیتوں میں پہلی وصیت یہی تھی، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ تمہیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے. چنانچہ عمر فاروق نے پھر خیبر سے بھی ان کو نکالا تھا، چلو شام کی طرف ادھر جاؤ، یہ جزیرے میں تم نہ شرارتیں کرتے رہتے ہو تم. اور دوسری آپ نے فرمایا جیسے وفدوں کا میں استقبال کرتا تھا، ان کو عزت دیتا تھا، باہر سے جو لوگ ملنے آتے دوسرے مذاہب والے، ان کا ایسے کرنا. لوگ یہ نہ کہیں محمد کی امت بدتمیز ہے، ایسے عزت کرنا ان کی، بٹھانا ان کو، دعوت اسلام دینا. اور ان کے متعلق کہ ان کو نکال دینا جزیرے سے بھی، یہ شرارتیں کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے. اور تیسری بات، اسامہ کا لشکر روانہ کریں. اور ہٹلر کو کیا مسئلہ تھا؟ اس نے ان کو وہ ذلیل کیا اور مارا، ابھی تک چیختے ہیں. اور اب بھی تم دیکھ لو، پوری دنیا میں مسلمان حکومتوں کے خلاف جو پروگرام ہیں، ایجنٹ وہاں داخل کرنے ہیں، وہاں شرارتیں ہیں، ان کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش ہے. یہ سارا کچھ تم دیکھ لو تو یہ ساری یہودیوں کا، اصل میں یہودیوں نے بڑے خناس ہیں نا. تو 3 انہوں نے پروگرام بنایا. پہلا پروگرام بنایا کہ بیت المقدس لیں، اپنا علاقہ لیں. وہ کہتے ہیں ہمارا با اجداد کا علاقہ ہے، اس میں غالب آ گئے، لے گئے. دوسرا پروگرام انہوں نے بنایا کہ پوری دنیا کے جو دولت کے مصادر ہیں نا، دولت، سونا چاندی، سارا سونا ان کے پاس، ہمیں کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں. یہ کاغذ کا جب مرضی اعلان کر دے یہ ناکام ہے، ایسے ہم کاغذ اٹھا کے پھرتے ہیں. سارا سونا ان کے پاس، تیل پر ان کا کنٹرول، قبضہ. جہاں ہیرے دنیا میں معدنیات ہیں وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن امریکہ کی چھتری میں خود نے، اور جو عالمی ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہو یا عالمی بینک ہو، ان میں جو کی پوسٹوں پر ہیں، بڑی بڑی پوسٹ وہ یہودیوں کے پاس ہیں. 8-10 بڑے ملک جو ہیں دنیا میں، روس، برطانیہ، فرانس، جرمن، ان میں جو اوپر عہدیدار ہیں نا 20 نمبر تک، 1 2 3 4 5 20 تک، وہ یہودی ہیں. یہ یہودیوں کے ہمدرد ہیں. تو دوسرا ان کا پروگرام تھا یہ کامیابی حاصل کرنا، وہ بھی لے گئے. یعنی پیسہ، دولت اور بڑے بڑے جو مراکز ہیں لے گئے. تیسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ پوری دنیا پہ یہاں پھرنا مسئلہ شروع ہو گیا آگے سے. اب پوری دنیا میں یہ غلبہ چاہتے ہیں، لیکن 12 جگہوں پر آگے سے مسلمان کھڑے ہیں ان کو فیل کرنے کے لیے. یہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو مار قیامت تک پڑے گی، اور آخر میں مار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو پڑنی. اور ایک عذاب ان کا اور ہے اللہ نے ان پر کیا، وہ کہ جب لوگ بڑی عجیب تھے، میں نے بتایا آپ کو تفصیل سے ان کی کرتوتیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پر، تو پیچھے زیورات جو ان کے پاس تھے فرعونیوں کے، ان کے ہتھے چڑھے، ان کو آگ میں پھینکا، پگلایا، ایک بچھڑا سا بنایا. اب اس میں سوراخ تھا نا، تو اس میں جو ہوا چلتی تو اس کی آواز آتی. آپ جائیں نا جنگلوں میں باہر، جو بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلے، تو ان میں سوراخ ہوتے ہیں. تو جب آندیاں چلتی ہیں ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے شیر بول رہے ہوتے ہیں، بھیڑیے بول رہے. دراصل وہ آواز ہے، وہ تو وہ بچھڑا بولتا تھا آواز. تو سامری ان میں سائے خبیث کہنے لگو موسیٰ طور پہ چلتا پھرتا یہ رب ہے. لو اس کو وہ وہاں بیٹھ گئے، اس کو پوچھنے لگ گئے.
موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یہ کیا، میں تمہارے لیے تورات رہنے گیا ہوں، ادھر کیسے لوگ ہیں منحوس لوگ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تیرا تو میں علاج کرتا ہوں، تیرے اوپر رب کا عذاب آئے گا کہ تو کہتا پھرتا تھا مجھے مت چھو مت لا مساف، اور پھر واقعی اس کو ایسی بیماری لگی کیونکہ کوئی اس کے قریب ہوتا نا اس کو ہاتھ لگاتا، اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، اس کو بخار کرونا بھی اتوں ہی آیا، اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، تو یہ کہتا پھرتا تھا میرے نزدیک نہ ہو، اوہ چیختا پھرتا تھا چلاتا، کوئی نہ مجھے عذاب ہے رب کا، جنگلوں میں گیا، جانوروں میں رہا اور مر گیا۔ اور جو اس نے معبود بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر لاؤ اے بچھڑے کو لاؤ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو آگ میں پھینکا، رے یہ رہا تیرا معبود اور تیرا مشکل کشا۔ اچھا اس نے کیا کیا تھا اس نے، وہ بنا کے نا تو کچھ لوگ اکٹھے کیے، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کے ارد گرد بیٹھ کے نا وہ بھنگڑا کھڑے ہو کے بھنگڑا ڈال رہے تھے، ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے۔ یہ وہ مکے والے جیسے تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، جیسے ہندو بھوجن گاتے ہیں، ان سے لے کے مسلمانوں نے یہ شروع کر دیا، ایسے منہ کھول کھول کے بڑھ باتیں، اور ساتھ ڈھولکی اور ساتھ یہ قوالی شریف ہے، یہ سارا وہ چکر ہے جو شاملی سے شروع ہوا ہے۔ یہ اپنی درگاہ کے ارد گرد ناچنا، ڈھول ڈمکے، تالیاں، سیٹیاں، یہ وہ سامری نے شروع کی تھی، اور پھر یہ مکے والوں نے، پھر ہندوؤں نے، اور پھر مسلمانوں نے لے لی۔ یہ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ایک ہمارے یہاں ساتھی ہوتے تھے یحییٰ صاحب، ذرا فوت ہو گئے، ادھر اذان کہتا تھا، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب میں بحث کرتا ہوں نا بازار میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ صحیح دین یہ ہے قرآن، مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہندوستان میں بڑے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، کہتا ہے ہندوستان میں اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے ڈھولکیاں لے کے بجا بجا کے ہندوؤں کو اکٹھا کر کے ہندوؤں کے مجمع لگا کے اسلام پھیلایا۔ ایک یہاں تھا موٹا سا بھیڑیے کے منہ والا، وہ کہتا تھا یہاں بڑے میں یورپ میں موسیقی کے ذریعے انقلاب پیدا کر دوں۔ جب میں مدینہ میں پڑھتا تھا تو امریکہ سے ہمارے دوست آئے، انہوں نے ہمیں بتایا، مجھے کہنے لگے کہ شیطان کتنا غالب ہے، لوگوں کو پیاس تو ہے نا بھی دنیا میں ایک مذہب اسلام ہے، اچھی تعلیمات ہے، کہتا ہے وہاں بک رہی ہے کتاب اسلامی صوفی رقص، اسلامی صوفی رقص، یہ اسلام ہے، ناچنا اور ڈھولکیاں اور انسان۔ تو ہمارا دوست یحییٰ کہتا ہے جب میں پاس کرتا قرآن حدیث پیش کرتا تو وہ کسی طرح آگے سے وہ بات میں کنٹرول میں نہ آتے، اور نہیں بزرگان دین نے ڈھولکیوں کے ذریعے اسلام پھیلایا، کہتا وہ بھی کہتا میں پھر کہتا تھا آہا تواڈے ورگے ہی مسلمان ہو کر کے گئے ہو، 5 نسلاں ہو گئی نے سمجھا کھپیاں تسی ہندوؤں دیا رسماں ہلے چھڈن نوں تیار، وہ تواڈے ورگے ہی بنا کے گئے نے جویں دے تسی لگے پھردے ہو، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ یہودیت کے جو عذابات تھے ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں یہ سارے مسلمانوں کے طریقے بھی جا کے اللہ معاف فرمائے کئی لحاظ سے ان سے جا کے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس مغضوب علیہ گندی قوم کے روش سے بچائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، رسول نے فرمایا ان کی مخالفت کرو ان یہودیوں کی۔ انشاءاللہ اگلے 2 جمعے اللہ کی توفیق سے ہم سیرت النبی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا پیغام کیوں آئے، اور پھر آخری آپ کا دور، اور پھر اس میں وفات، انشاءاللہ یہ بیان کریں گے ہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان